جب اس نے پلنتھ اپنی بنا لی اس کی انسپیکشن کی گئی, اور میں یہ بتا دوں یہ 4,63,000 گھر ہیں اسپریڈ اوور 30,000 اسکوائر کلومیٹرز. جب اس نے پلنتھ کر لی یہ سارے گھر وزٹ کیے گئے, اور جب ہم نے سیٹسفائی کیا ہے کہ ہمارے ڈیزائن کوڈ انہوں نے فالو کیا ہے تو اس کو 25,000 اور دے دیا گیا تاکہ وہ اس گھر کو لنٹل تک دے. جب لنٹل آیا پھر ان گھروں کی ایک انسپیکشن ہوئی, اور تسلی کرنے کے بعد اگین دے آر فالوئنگ آر ڈیزائن کوڈ اور بلڈنگ کوڈ کو فالو کر رہے ہیں, تو اس کو لاسٹ قسط 50,000 دے دی ٹو میک اٹ اے ٹوٹل آف 175. جنرل صاحب اس میں یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو جو قسطیں دی گئی, ایک تو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اماؤنٹ آپ نے دی کنسٹرکشن کے لیے گھر کے لیے وہ سفیشینٹ تھی, اتنی اماؤنٹ میں کوئی گھر بن سکتا ہے؟ سیکنڈلی یہ ہے کہ ایک لوگوں کی طرف سے یہ بھی کمپلینٹس آئی کہ اگر کسی کو پہلے انسٹالمنٹ ملی ہے تو دوسری میں بیچارے کو بڑے دھکے کھانے پڑے یا تیسری میں بڑے کھانے پڑے. اس کے سدباب کے لیے آپ نے اس وقت کیا اقدامات کیے, یا ابھی اس وقت کوئی اس حوالے سے کوئی آپ کام کر رہے ہیں؟ اچھا جی, یہ جو ہے نا گھر کی ہم کمپنسیشن, ہم نے لفظ اس کا کبھی نہیں استعمال کیا, کمپنسیشن پوری ہوتی ہے جو آپ کو دیں, اس کو ہم سبسڈی کہتے ہیں. لیکن جو سمجھدار لوگ تھے اس وقت ان کی ہم نے ٹو ایز دیئر ایشوز اور ان کو سستا مٹیریل دلوانے کے لیے ہم نے 107 اکوپمنٹ مٹیریل ہبز بنائے ان ڈفرینٹ ایریاز, تاکہ لوگوں کو پنڈی, اسلام آباد اور دور دراز نہ جانا پڑے, اپنے ڈسٹرکٹ تحصیل میں ان کو یہ چیزیں مہیا ہو جائیں. ایک تو وہ اس کی قیمت کام, اور جو سمجھ آ رہا کچھ لوگ تھے انہوں نے 1,75,000 میں اپنے گھر واپس بنا لیے, اور جو گھر گرے تھے وہ سارے کچے گھر تھے. بیفور دی ارتھ کویک 87% ان علاقوں میں کچے گھر تھے. ابھی آپ جا کے دیکھیں 100% پکے گھر ہیں. صرف پکے گھر نہیں, ارتھ کویک ریزسٹنٹ ہے, خدا نخواستہ آئندہ کبھی زلزلہ آیا تو یہ گریں گے نہیں اور جانی نقصان نہیں ہوگا. یہ بات سمجھنے کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں جتنی ہماری کنسٹرکشن ہے, ویدر روڈز ہیں, بریجز ہیں, گورننس بلڈنگز ہیں, سکولز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, جو کچھ ہم بنا رہے ہیں اس ارتھ کویک ریزسٹنٹ, تو جو جانی نقصان ہوا آئندہ وہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے کہا یہ کافی ہے. یس, کئی لوگوں نے اس کو سمجھداری سے استعمال کیا, ان کے لیے کافی تھا کہ انہیں اپنی طرف سے ڈالنا پڑا. دے ہیو ڈن اٹ. پھر اگلا آپ کا سوال آیا, وہ پہلے آپ نے بات کی وہ کوئی بوگس کیسز بنائے گئے. وہ بوگس کیسز نہیں بنے تھے, وہ ہم نے خود بوگس کیسز کر کے ایک اس کا بنڈل بنا ہوا تھا جو ہمارے دفتروں میں پڑا ہوا تھا. وہ غلطی سے وہ بنڈل, کیونکہ جو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ نادرا کے پاس جاتا ہے, اور نادرا پنچ کرتا ہے سارا ریکارڈ, پھر وہ بینکس میں وہ ساری انفارمیشن جاتی ہے, اور وہ پیمنٹس پھر لوگوں کو بینکس کے تھرو ہوتی ہے. تو وہ ہم نے غلطی سے وہ بیگ ادھر چلا گیا, اور جب ہماری آج سے سال پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس گئے, میں ادھر خود گیا تھا, ہم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے خود یہ غلطی ڈسکور کی, یہ آڈٹ والوں نے نہیں ڈسکور کی تھی, اس سے مچ بیفور دیٹ ہم نے خود اس کو ڈسکور کیا, اس کے خلاف ہم موو کیے. وی موو دی گورنمنٹس آف AJK میں یہ ہوا تھا. مظفر آباد میں ہم نے ان کے جو کمشنر صاحب ہیں اور ان کو ہم نے لکھا کہ یہ غلطی سے ہمارے سے ان لوگوں سے پیمنٹ ہوگی بھی ہے, اور آپ یہ اس کی ریکوری کریں. اور PSC کے پاس جب آپ گئے they were satisfied with this, اور انہوں نے بھی حکم دیا کہ یہ پیسے ریکور کیے جائیں. جب ہم نے پروسیس ریکوری کا شروع کیا تو لوگوں نے تھوڑا سا غریب لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی ہم ابھی کہاں سے آپ کو یہ واپس پیسے دیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر جب یہ مسئلہ ہوا تو AJK پرائم منسٹر AJK نے یہ ریکوری بند کر دی. تو ابھی کچھ ریکوری ہوئی ہے, زیادہ تر نہیں ہوئی. دی میٹر از ود دی گورنمنٹ آف AJK کہ وہ لے کے جائیں فیڈرل گورنمنٹ سے, اس کو رائٹ آف کرائیں یا کیا کریں, یا PSC کے پاس جائیں ان کو ایکسپلین کریں. تو یہ اس کی یہ بیک گراؤنڈ. اچھا جنرل صاحب, جو 9 آپ نے ڈسٹرکٹس بتائے ہیں اس میں NWM بھی ہے جی, اور AJK میں بھی ہے, تو ایک آرمی آپریشن بھی چل رہا ہے وار زون ایریاز میں بھی, اس میں کچھ نہ کچھ علاقے آ رہے ہیں, اور فیوچر میں بھی آرمی آپریشن چل رہا ہے. اس حوالے سے آپ کے ادارے کی پالیسی کیا ہے افیکٹڈ ایریاز اور فیکٹریز جو وہاں پر موجود ہیں؟ ہم ہمیں کریڈٹ دیں جی کہ ڈسپائٹ دی سیکورٹی کنسرن, ڈسپائٹ دی سیکورٹی آپریشنز دیٹ آر ٹیکنگ پلیس ان دیز ایریاز, ہم ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں. ہم کوہستان میں کام کریں, میں نے آپ کو فگر دیا جو کمپلیٹڈ پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ اس وقت 131 پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. کوہستان میں 238 پروجیکٹ شانگلہ میں کام ہو رہا ہے, اور 411 بٹگرام میں کام ہو رہا ہے. ڈسپائٹ دی سیکورٹی ایشوز وی آر اسٹل ورکنگ دیئر. یس, جب کوئی تھوڑا سا سلسلہ سیکورٹی الرٹ ریڈ میں ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا سا کام روک دیتے ہیں. بٹ ڈسپائٹ آل دیز پرابلمس ہماری پالیسی یہ ہے کہ وی ول اسٹل لائک ٹو سرو دیز ایریاز, اور جتنا جلدی ہو سکے لوگوں کے ہم پروجیکٹس مکمل کریں. اچھا جن صاحب, آپ نے جو پرفارمنس بتائی ہے اس میں ہمارے پاس جو فگر ہے اس میں یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اندر جو آپ نے, جیسے آپ نے ہیلتھ کے اندر کیا ہے, روڈز کی کنسٹرکشن پہ کیا ہے, ہیلتھ کے اندر وہ پرفارمنس نہیں رہی جو کہ ریکوائرڈ تھی ایجوکیشن سیکٹر میں. جی ہاں, میں ایگری کرتا ہوں جی. ایجوکیشن ویسے بھی سب سے بڑا ہمارا پورٹ فولیو ہے. اس میں ہم نے 5,802
فیسلٹیز بنانی ہیں. جب میں یہ فیسلٹیز اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں, اس میں کالجز بھی ہیں, اس میں ہائی اسکولز بھی ہیں, مڈل اسکولز بھی ہیں, پرائمری اسکولز بھی ہیں. اسپریڈ جو ہے 30,000 کلومیٹر ہے اس کا. اور میں یہ آپ سے اتفاق کروں گا کہ شروع میں تھوڑی سی ڈیلے ہوئی. جب میں آیا تھا صرف 86 اسکول بنے ہوئے تھے. میں نے کیم اینڈ جوائنٹ مئی 16 کو جب میں آیا تو میں نے ادھر ریویو کیا. آج الحمدللہ 1,1200 اسکول بن چکے ہیں. 1,200 1200 اسکول مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. 2,500 اسکول جو ہیں انڈر کنسٹرکشن ہیں, اور کچھ اسکولز ہیں جو ڈیزائننگ اور ٹینڈرنگ میں, جو انشاءاللہ ٹینڈر آؤٹ ہو جائیں گے بائی جون آف دس ایئر along with other projects of other sectors. تو جب یہ جون میں ٹینڈر آؤٹ ہو جائیں گے, فیلڈ میں انڈر کنسٹرکشن آ جائیں گے, تو اس لیے کنٹریکٹرز کو کوئی 1.5 سال مل جائے گا ٹو کمپلیٹ دیز پروجیکٹس. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, اسی کمٹمنٹ, ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن سے یہ ادارہ کام کرتا رہا, تو ہم انشاءاللہ ان پروجیکٹس کو دسمبر 2011 تک ہم مکمل کر سکیں. اچھا جنید صاحب, آپ نے جو ڈیڈیکیشن کی بات کی, اور جو آپ یہ سارا جو پوری ڈیڈیکیشن اور پورا ورک ہارڈ ورک کر رہے ہیں, اس کی تو آپ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, مجھے کال آ رہی ہے کہ بریک لے لیں یہاں پر, تو چھوٹا سا بریک لے کے پھر ہم اپنا کوشچن کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا شارٹ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ کے ساتھ اس بریک کے بعد.